وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانه يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوستوں، بھائیوں اور تمام سننے والوں لوگوں، اللہ رب العزت نے پھر سے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی چیزیں، ان کی بتائی ہوئی چیزوں کو لے کے چلیں. ان کی جو چیزیں بتائی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، صحابہ کرام نے بتائی ہیں، اور دیگر جو چیزیں ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوالات اور اوپر سے ان کا چلنا مبارک اور دیگر جو انہوں نے کام کیے ہیں، ہمیں اس سے کیا سبق ملا. 13 سال کی مکی زندگی میں ہم دیکھا جائے دعوت تبلیغ کا کام کیا، پھر 10 سال کی مدنی زندگی میں دیکھا جائے تو انہوں نے اپنا دین کو پھر جہاد کے ذریعے سے، تلوار کے ذریعے سے اسلام کو طاقت دی. کیونکہ پھر اس کے بعد جا کے خلفائے راشدین کا دور ہے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین. جس طرح ہم عام طور پر ہر کسی کا ہر صحابی کا ذکر کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے کس طرح دین کو پھیلایا. تو ہمیں مقصد دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے کس طرح اس دین کو، اس مقدمے کو، اس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس چیز پر ہم عمل کر رہے ہیں یا نہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دین پہنچایا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام تک کے دین پہنچایا، صحابہ کرام نے تابعین، تبع تابعین، پھر یہ چلتا 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 ہم تک یہ دین پہنچا. یہ بہت مشکل طریقے سے دین پہنچا. یہ دین جو تھا بہت آسان طریقے سے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیا کرتے تھے، مشرکین مکہ کس طرح انکار کیا کرتے تھے. ابو جہل جیسا لانتی وہ مذاق اڑایا کرتا تھا. ہر کوئی مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دقت ہوئی، مگر یہ بہت مشکل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محنت پر ڈٹ گئے. بولا کہ پیچھے رستہ نہیں دیکھنا. نہ صحابہ کرام کو یہ چیز بتائی، نہ آپ علیہ السلام نے یہ چیز کو مقدم سمجھا، اس چیز کو مقدم سمجھا کہ آپ علیہ السلام چل پڑ گئے، نکل گئے اپنے مشن پہ، اور مشن کو اس طرح سکسیسفل کیا، اس طرح کامیابی کی طرف لے گئے. اور آج 26 میں دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچا ہوا ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وہ تمام جانوں کے رحمت للعالمین بن کر آئے. کیا بن کر آئے؟ تمام جانوں کے کیا؟ رحمت للعالمین بن کر آئے. آپ علیہ السلام کی سیرت مبارکہ دیکھیں، ان کی زندگی مبارکہ دیکھیں، وہ کس طرح مطلب سوتے تھے، کس طرح رہن سہن تھا ان کا، کس طرح مطلب کہ لوگوں کو باتیں کرتے تھے، کس طرح وہ لوگوں کو ترغیبیں دیتے تھے. آپ علیہ السلام نے بہت ساری عملی چیزیں بتائی، بتایا بھی اور کر کے بھی دکھایا. ہم لوگ کیا ہے، مجھ جیسے اور باقی لوگ جیسے ہم صرف بتا رہے تھے، عمل تو اس طرح فوقیت دیتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام عمل کو پہلے فوقیت دیتے تھے. نمبر 2 پھر اس کو بتا رہے تھے ایسا سے کرنا ہے، ایسا سے کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے عمل کیا ہوتا ہے. عمل کو پہلے فوقیت دیتے. کیونکہ آج کا زمانہ ظاہر سی بات ہے بہت فتنے پرستی اور اوپر سے دیگر معاملات کے اندر پھیلا ہوا ہے، اور دیگر جو معاملات کے اندر جو طرح گھر کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیوں کے اوپر اترا ہوا ہے، اللہ کی نافرمانیوں کے اوپر اترا ہوا ہے. آج بے حیائی، بے شرمی اور دیگر فضولیات اور خرافات اور بدعات، یہ فضول چیزیں ہم پر مسلط ہوئی ہے. تو دراصل ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ہے. قرآن مجید فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے. تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا کس طرح سیکھا ہے؟ ہم پوچھتے ہیں پھر صحابہ کرام سے، صحابہ کرام کی سیرت پڑھنی پڑے گی. پھر صحابہ کرام نے کس طرح، میں نے بہت ساری روایتیں سنائی تھی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور دیگر جتنی بھی تھے ان سب کی صحابہ کرام کی، تو انہوں نے کس طرح عمل کے طور پر لے کے چلے. صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کو، کہ ان کے دین جیسی ہستی کو کس طرح لے کے چلے تھے. حضرت ابو بکر کا دور تھا، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں نا ایسی جس طرح آج کے قادیانی فتنے جو ہے نا، قادیانی فتنے ختم نبوت پر داغا ڈال لیتے تھے، قادیانی فتنے ختم نبوت پر داغا ڈال لیتے تھے. تو پھر حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے جو تھا اس تلوار کی زور سے ختم کر دیا تھا اس فتنے کو، کہ تاکہ ختم نبوت کا کوئی انکار نہ کرے. کیونکہ تحفظ یا ختم نبوت کا ہم نہیں بچا سکتے تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ بولتے ہیں دوسرا نبی آ گیا، دوسرا یہ ہو گیا، دوسرا ہو گیا، دوسرا یہ ہو گیا. یہ غلط عقیدہ ہے، ان عقیدوں کو جان سے مار دینا چاہیے. ایسے گندے عقیدہ رکھے ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی خاتم النبیین ہوں اور میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے.
اس کا مقصد, اس کی منزل. تو ہم نے کیا کرنا ہے, 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام آئے, انہوں نے دین پہنچایا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ان کی جب وہ دنیا سے تشریف ہو گئے, پردہ فرما گئے, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اب تو نہیں نہیں آ سکتی, اب کچھ ہو نہیں سکتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیا کرتے تھے, پھر یہ کس کی ذمہ داری آ گئی, یہ امت کی ذمہ داری آ گئی کہ ہم نے دین کو کس طرح پہچانا ہے, ہمیں کس طرح لگے چلنا ہے, ہمیں نئے لوگوں کو کس طرح باتیں پہنچانی ہے. ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ کون کیا بول رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہم اس بات پہ کوشش کرنی ہے, عمل کرنی ہے. تم میں سے اس وقت تک کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنی ماں, باپ, بہن, بھائی اور دیگر, میں اپنی طرف سے اور حفاظت کر رہا ہوں, بہن, بھائی, دیگر اور اپنی بیوی اور تمام چیزوں میں محبوب نہ ہو جاؤ. لاسٹ ٹائم میں نے حدیث پڑھ کے سنائی تھی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تم میں سے اس وقت تک کہ مومن ہو ہی نہیں سکتا, تم میں سے اس وقت تک کہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی ماں, اپنی باپ, اپنی بیوی اور تمام محبوب چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤ. آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے نماز, آج ہم اس کو ادا کر دیتے ہیں. آج جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو چیز ترغیب دیتے تھے نماز کے دیتے تھے. نمبر 2 درود شریف. آج ہم ان دونوں چیزوں کو کیا کر چکے ہیں, بہت پیچھے چھوڑ چکے ہیں. ہمارے اکابرین اور جو بزرگان دین ہیں وہ یہی مطلب کہ درود شریف کو سب سے زیادہ فوقیت دیتے ہیں. ہر مسئلہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری کیا ہوتا ہے, درود شریف سے حل ہو جاتا ہے. جتنا کوشش ہو, ویسے ہی آج جمعے کا دن ہے, جتنا بھی ہو سکے لوگ کیا کرتے ہیں, درود شریف کو اہتمام نہیں کرتے. کوشش کرا کریں درود شریف کا اہتمام کریں. آسان سے درود شریف ہے, سب سے چھوٹا درود شریف ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم, یا پھر آپ درود ابراہیم پڑھ لیں, اس میں بھی وہ بھی اچھا ہے جو آپ نماز کے اندر پڑھتے ہیں. نمبر 2 ہمیں یہ کیا کرنا ہے, جمعے کے دن کوشش کرا کریں. اس کے علاوہ بھی اگر ٹائم نکالیں, جیسے نماز پڑھتا ہے بندہ, اس میں جتنی بار آپ بات پڑھ سکتے ہو, 10 بار پڑھو, 11 بار پڑھو, 20 بار پڑھو, 25 بار پڑھو, جتنا آپ کے زمانے میں آ رہا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ رہا ہے آپ کے زمانے میں, اتنا آپ لوگ, کیونکہ درود شریف وہ چیز ہے جو ہر مسئلے کا حل نکال سکتی ہے. کیونکہ اکابرین اور بزرگان دین بھی یہی بولتے ہیں کہ بھائی جتنا بھی آپ اس کو لے کے چلو, درود شریف کو جتنا آپ پڑھو گے آپ اتنے مسائل تھے. نمبر 1 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ جو محبوب چیز تھی نا وہ نماز کی. تو ایک واقعہ ملتا ہے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب مطلب کہ آخری دن چل رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ بھی بیٹھی تھی, حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آہستہ آہستہ الفاظ میں نا کچھ فرما رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کان لگا لی کہ کیا فرما رہے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نماز مت چھوڑنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے تھے بس نماز مت چھوڑنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے. نماز کو ترغیب دینی ہے, نماز کے ساتھ حسن بنانا ہے. نماز فرض چیز ہے, نماز معاف نہیں ہو سکتی, کیونکہ آپ کی قضا ہو رہی ہے, اس کو قضا کرنا لازم ہے. کیونکہ جو نماز قضا ہو رہی ہوتی ہے اس کو قضا کرنا بولو لازم ہے, ضروری لازم ہے. اکثر ہم لوگ کیا بولتے ہیں کہ بھائی خیر ہو گئی, ابھی تو ہم جاب میں ہیں, ابھی بزنس میں ہیں, ابھی تو فلانا میں ہیں, ہم تو ابھی دیگر جگہ میں ہیں, ابھی تو نماز بعد میں پڑھ لیں گے. دیکھو یار, نماز سب سے پہلے انتہائی ضروری ہے. آپ چاہے کسی بزنس کے اس میں بیٹھے ہو, آپ چاہے کسی مطلب تجارتی نظام میں بیٹھے ہو, چاہے عکاسی نظام میں بیٹھے ہو, چاہے آپ کسی جگہ بیٹھے ہو, چاہے آپ خود جاب کر رہے ہو, چاہے کچھ بھی کر رہے ہو, آپ کو پہلے سب سے پہلے اذان ہوتے ہی نماز کی طرف وہ لگتا ہے, چاہے کچھ بھی ہو. آپ نماز چھوڑ دیتے ہو, ریلے مطلب کہ جو بھی ہوتی ہے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں, اپنا بزنس چمکا رہے ہوتے ہیں, کسی کو پرواہ نہیں ہوتی کہ نماز تو آگے پڑھ لے بندہ. ہاں اگر کوئی کام پہ پھنسا ہوا احتیاطاً ویسے کرنا نہیں چاہیے, تو وہ آگے پھر بھی دیر سے پڑھ رہا ہے تو دیر سے تھوڑا سا دیر سے پڑھ لے, مگر پڑھے ضرور, پڑھنا تو اسٹارٹ کریں. کیونکہ اللہ کا نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. جو ہم اصل چیز کو سنت کو چھوڑ جائیں گے اور پھر کس طرح ہم لوگ رہ پائیں گے. دراصل مقصد سنت بھی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا سنت پہ اگر آپ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر آپ سنت میں نہیں ہو, آپ کے پاس سنت چیزیں نہیں ہیں, آپ سنت کا اہتمام نہیں کر رہے, تو آپ پھر اس طریقے سے وہ نہیں کر سکتے. قرب قیامت والے دن کچھ لوگ ہوں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے, قرب حدیث میں آتا ہے, کچھ لوگ ہوں گے قرب قیامت والے دن, تو ان کے وضو کی وجہ سے نا ان کے چہرے نا چمک رہے ہوں گے, وضو کی وجہ سے چہرے چمک رہے ہوں گے, داڑھی مبارک سب کچھ ہوگی ان کی. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے تو وہ کیا کر رہے ہوں گے, پانی پیئیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ کر رہے ہوں گے, پانی پلائیں گے روزہ کوثر سے. تو فرشتے ان کو جھلکار رہے ہوں گے, کیا کر رہے ہوں گے, فرشتے ان کو کیا کر رہے ہوں گے, پیچھے کر رہے ہوں گے, ہڈیاں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے یہ تو میری امت نہیں ہے, انہوں نے نماز ان کو چمک رہا ہے چہرے سے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوری فرشتے فرمائیں گے آپ کے جانے کے بعد انہوں نے بدعت تعریف کر دی تھی, انہوں نے بدعت کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا, دین میں ایڈیشن کرنا شروع کر دی تھی, اس وجہ سے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو پیچھے ہٹائیں گے, پھر بولیں گے نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے, نکلو یہاں سے, وہ پیچھے ہٹائیں گے. تو مقصد ہم نے پھر کیا کرنا ہے, قرآن مجید میں بھی ہے کل بدعۃ ضلالہ وضلالۃ فی النار, بدعت بہت بڑی گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں چلے جاتی ہے. تو مقصد ہمیں صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو بھی بڑھانا ہے, اللہ کی توحید کو بھی پہچاننا ہے, رسول اللہ کی رسالت کو بھی پہچاننا ہے, صحابہ اور اہل بیت کی ناموز کو پہرا بھی دینا ہے, اور دین اس کے اندر کام بھی کرنا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا ہے. اور ایسا مینجمنٹ, ایسا نظام بنانا ہے کہ آپ اور
یہ واقعی بولے کہ ہاں بھائی یہ واقعی رسول اللہ کا امتی ہے، یہ واقعی پکا اللہ کا بندہ ہے، یہ واقعی اس نے نظام الہی جو لے کر آیا ہے، جو نظام الہی کو اس نے ترجیح دی ہے، جو نظام الہی کو اس نے بنایا ہے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے طور پہ بنایا تھا، اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے کس طرح بنایا تھا، تو اس کو ہم نے ترغیب دینی ہے۔ ایسے نہیں کہ ہم لوگ اپنی ہی باتوں کو لے کے چلیں اور اپنی ہی باتوں کو وہ کریں تو یہ غلط ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جب اپنے اکابر سے سنا یہ شعر ولا اللہ بکمالہ کشفات جا بجمالہ اسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ اکابر سے میں نے جب یہ شعر سنا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیا تعریف کری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کیا پہچان تھی۔ میں نے لاسٹ ٹائم غار ثور کا واقعہ بتایا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں پھر سے ریپیٹ واقعہ کر دیتا ہوں، آج لوگ بھی ہیں پھر سے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں واقعہ۔ غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بولا جب مکہ سے غار ثور جا رہے تھے تو مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نقل کفر معاذ اللہ وہ قتل کرنے کے لیے آئے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ یہ ایسے ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بستر پہ لٹا دیا، تو غار ثور کے اندر حضرت ابو بکر کو ریڈی کرا اور پھر مٹی پھینکی اوپر کی طرف، پھر سے مٹی پھینکی اوپر کی طرف، اور کافر مشرکین مکہ جو ہے نا وہ آنکھیں مسلتے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے نکل گئے، انہیں کے سامنے سے نکل گئے، ایک معجزہ ظاہر ہو گیا۔ تو پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے تو وہاں پہ ایک جھاڑی تھی، جھاڑی کا ایک وہ نہیں ہوتی اپنا جیسے کہ لوگ کے لیے اوپر سے، وہ آپ علیہ السلام کے دھوتی مبارک پہ نہ لگ گئی، تو آپ علیہ السلام رک گئے، تو حضرت ابو بکر نے بولا کیا ہوا، تو انہوں نے بولا کہ یہ دھوتی مبارک پہ لگے، تو حضرت ابو بکر نے بولا کہ ابو بکر زندہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہو رہا ہو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے پھر کیا کیا، محبت کری تو صحابہ کرام سے سیکھنی پڑے گی، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے ہم نے تو صحابہ کرام سے سیکھنی پڑے گی، تو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے میں بٹھا دیا، بولا اب چلیں، اور اگر آپ غار ثور کے اوپر ابھی بھی چلیں گے نا ہم لوگ تو غار ثور کا چار گھنٹے کا رستہ ہے ابھی کے مطابق، وہ پہاڑی جو ہے غار ثور کی جو ہے پورا 4 گھنٹے کا ہوتا ہے، 4 گھنٹے کا رستہ ہے، اور آپ سوچیں حضرت ابو بکر کو کتنی محبت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھے میں بٹھایا چل دیے اوپر تک کے چلے گئے، پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے یہ نہیں پوچھا میں تھک گیا، انہوں نے یہ بولا کہ آپ کو نہیں تھک گئے، پھر اس کے بعد جا کے پھر کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا آپ کو نہیں تھک گئے، حالانکہ وہ کندھے میں سوار کیا ہوتا، پھر ان کو اتارا، پھر اس کے بعد جا کے جتنے بھی کپڑے تھے نا دراصل وہاں پہ غار ثور میں گڈھے میں تو کھلا والا ایریا جیسے کھڑکی ٹائپ کھلی نہیں ہوتی جیسے چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے کھلے ہوتے، تو اس میں کیا کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوری حضرت ابو بکر صدیق نے بولا کہ اندر جا کے سارا کچھ کیا بند کیا اور اپنے کپڑے پھاڑ کے لگا دیے، کپڑے پھاڑ کے نا ایسے کر کے لگا دیے۔ اب ظاہر سی بات ہے اب جب پورے کپڑے پھاڑتے تو شکل ڈھنگی ہو جاتی، سب کچھ مطلب کہ ظاہر ہونا شروع ہوا تھا، مگر حضرت ابو بکر نے جس جگہ وہ سوراخ تھا نا اس جگہ پاؤں رکھ دیا، وہ بند کر دی، پوری جگہ بند کر دی، اور رسول اللہ کو بولا اس جگہ آپ کیا کریں لے بیٹھ جائیں، اس جگہ آپ کیا کریں میرے ساتھ سو آرام سے سو جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا کہ سانپ نے ڈسنا شروع کر دیا، تو تب بھی حضرت ابو بکر کڑک ہوگا اور ایسے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھل جائے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو سے تب کا تو پھر بھی بولنے لگے معذرت بہت بڑی معذرت کہ میری وجہ سے آپ نے آنکھ کھل گئی۔ یہ محبت ہے حضرت ابو بکر صدیق کی رضی اللہ عنہ، یہ اصل محبت تھی، یہ اصل تھی۔ تو حضرت عمر فاروق واقعہ سب کو فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر 3 دن تک کے جو تم نے 3 دن جو غار ثور میں گزارے وہ اس کی جتنی بھی نیکیاں وہ سب تیرے ساری نیکیاں میری لے گئے، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے۔ تو مقصد صحابہ کرام کی ہم سیرت پڑھیں گے، صحابہ کرام کا ہم درجہ پڑھیں گے، صحابہ کرام کا نظام پڑھیں گے تو خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ظاہر ہوگی، اتنی محبت ظاہر ہوگی، اتنی محبت ظاہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے اور آخری نبی ہونے کا ہمیں ان کو امت کے ہونے کا ایک فخر دینا ہے، اور یہ امت کے ہونے کا ایک فخر دینے کے بعد جا کے آپ علیہ السلام کی امت، ان کی عظمت، ان کی جتنی بھی بنائی ہوئی چیزیں ان کو دوبارہ سے آباد کرنا ہے اور ان کو دوبارہ سے لے کے چلنا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ جو ابھی دین جو ایسا ایسا غالب ہو رہا ہے پراپر وے پہ غالب ہو جائے، اور اوپر سے پراپر وے پہ غالب ہونے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ سے انشاءاللہ پھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نظام تھا ویسے نظام قائم ہو جائے جو اللہ اور اس کے رسول صحابہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ تھا، صحابہ کرام کے دور پہ تھا، واپس سے وہی نظام قائم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو سنا کہا سب پہ توفیق کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔